ہے فرمایا دو مقام ایسے ہیں جتنے جھوٹ بولنے کی اجازت ہے. کتنے؟ ایک مقام ایسا فرمایا اگر تمہاری جان خطرے دے اندر ہے جان بچاؤں بھی فرض ہے پھر تسی بول سکتے ہو. دوسرا دو لگے ہوئے لوگوں دے اندر صلح کرامن دے ٹائم پہ تسی جھوٹ بول سکتے ہو. اگر دو دوست اگر دو مومن بھائی اگر کوئی سچے پیار کرنے والے سچے بھائی اور دو دوست اگر آپس کے اندر لڑے ہوئے انہاں دے نال آپس کے اندر صلح کرامن واسطے تسی ایک سے آکھ دے ہو کہ یار او تے تیرے واسطے بڑے اچھا کلام کرتا ہے وہ تیرے بارے بڑی اچھیاں گلاں کرتا ہے وہ ہر وقت تیری تعریف کرتا ہے تو دے تے ناراض ہے چاہے وہ تعریف کرے یا نہ کرے. ایسا بندہ اس دور میں ملنا مشکل ہے. لوگ تماشا دیکھتے ہیں اج دور دے اندر صلح نہیں کراتے. جو بندے لڑ پڑے نا تے ایک صلح کراون والا اسے 10 تماشا دیکھن والے دیکھن والے ہونے کی نہیں بڑھتی کہ 10 لڑاون والے ہوندے. اگر وہ بیچارہ حقیقت کے اندر بھی تعریف کر دے نا تے وہ پھر دوسرے بندے نال سے وہ تے تیرے بارے انجا بتایا وہ تے تیرا برا لگدا ہے وہ تے جناب تیری یار وقت غیبت کرتا رہندا ہے. یعنی انہاں دی صلح نہیں کراونی کوشش کرتے ہیں بھی ہمیشہ لڑتے رہندے. حضور نے اجازت دیتی ہے فرمایا اگر دو بھائی لڑ گئے آپس کے اندر مومن دوست ہیں بنا ہے انہاں دی صلح کراون دے اندر تسی جھوٹ بول سکتے ہو. یعنی ایک نو تسی جا کے ان دی تعریف کرو کہ یار وہ خام خاص بندے تے ناراض ہے خام خواہ دل کے اندر قدورت رکھی ہوئی ہے وہ بندہ تو تیری ہر وقت تعریفہ کرتا ہے وہ تو تیرے نال اتنا پیار کرنے والا ہے پھر دوسرے میں مل کے اس کی تعریف کرے. اس طرح دل کے اندر محبت پیدا ہوتی ہے دل کے اندر پیار پیدا ہوتا ہے نفرت نہیں پیدا ہوتی. میرا کسی دے نال غصہ ہو جاوے میں کسی دے نال لڑ پواں میرے کسی دے نال جھگڑا ہو جاوے جدوں تسی آ کے اس بندے دی میرے سامنے تعریف کرسو کہ یار بندہ ہر وقت تیری تعریفاں کردا ہے وہ قاری صاحب اتنے اچھے بندے نو ہر وقت جا تیرے گیت گاتا ہے کہ پھر خود بخود دل کے اندر محبت پیدا ہو گئی. کسی دے دل کے اندر میرے واسطے نفرت پیدا ہوگی. میں مثال دے رہا اگر وہ بندہ میرے نال جھگڑا کرتا ہے تسی جا کے اس سامنے میری تعریف کرتے ہو کہ یار قاری صاحب کرنا اتنا پیار کرتے ہو ہر وقت تیری تعریفاں کرتا ہے ایسے جھوٹ بولن کی سرکار نے اجازت عطا فرمائی. یعنی صلح کرامن کی کوئی عام گل نہیں. ادو نصیحت کرتی تو ثابت ہے کہ جھوٹ بولن والے تو اللہ کی لعنت ہے قرآن کی آیت ہے لیکن سرکار کی حدیث ہے حضور نے فرما دیتا باقی جھوٹ لعنت ہے بری چیز ہے. لیکن حضور نے فرمایا اگر کوئی بندہ لڑ پڑے انہوں نے اندر اسی جناب جا کے صلح کرا دیو نا تسی جا کے صلح کرا دیو. مجھے حدیث یاد ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج اتر گیا نا سرکار کہ حضور واپس ہے حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی بیٹی صدیقہ بیٹی امہات المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا اور میں میری بیٹی جا سرکار کو جا کے پوچھا کہ یا رسول اللہ جب تسی معراج تے گئے ہو کہ رب دے نام تسی اتنا بغیر تربیت و کلام ایسے مقام تے آوے جتھے خدا دی ذات ہے یا مصطفیٰ دی ذات ہے خدا دی ذات ہے یا ان رسول دی ذات ہے. فرمایا تواڈے درمیان جڑی رات دی گلاں ہوئے نا انہاں دے وچ ایک گل تے دس دے سبحان اللہ جڑی رات دی گلاں ہوئے حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی بیٹی کو فرمایا امہات المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا ایک رات حضور کے نال تشریف فرمائے تے سرکار دے پیر پہ دبانے سرکار نے فرمایا عائشہ اج جو منگے منگ میں تینوں عطا فرماواں. دریا رحمت جوش بچ آ گیا دریا رحمت موج بچ آ گیا. فرمایا جو منگا یا رسول اللہ جو منگا یا جو پوچھا دسو. انہوں نے فرمایا ہاں امہات المومنین واسطے کہ اللہ دے نال تسی گلاں کیتیاں تے جڑیاں تواڈے درمیان راز دی گلاں ہوئیاں نا انہاں وچ ایک گل تے دس دے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے سرکار نے فرمایا عائشہ اللہ رب العالمین کے درمیان جب میری راز دی گلاں ہوئیاں نا اس رات معراج والی رات انہاں گلاں دے وچوں ایک گل اے دی ہے رب العالمین نے فرمایا جڑا دو ٹوٹے ہوئے دلاں نوں جوڑ دے سے میں رب العالمین کو جنت عطا فرما دے سا. دو ٹوٹے دلاں آپس کے اندر یعنی دو لڑے ہوئے لوگوں کو آپس کے اندر جدو جوڑ دے سے انہاں دے اندر محبت پیدا کر دے سے دو ٹوٹے ہوئے دلاں نوں جوڑ دے سے میں رب العالمین دی بخشش بھی فرما دے سا جنت حقدار بھی بنا دے سا. جدو بھی کوئی گل ہوے پھر بندے کو تصویر دا ایک رخ نہیں دیکھنا چاہیے تصویر دے ہمیشہ دو رخ دیکھنا چاہیے. تصویر دے ہمیشہ دو رخ بعض اوقات سرکار نے حدیث ہے فرمایا قاضی کو چاہیے کہ کدی غصے دے اندر فیصلہ نہ کرے. قاضی کو چاہیے کہ کدی غصے دے اندر انسان کافی ایسے فیصلے ہوندے جڑے غلط کر دیندے. غصہ حرام ہے
جب انسان کو غصہ ہوا تو پھر وہ خود کو بھی سمجھ نہیں آتی کہ میں کیا کرنا ہے پیا، پھر غصے کے اندر انسان غلط فیصلے فرما دیتا ہے۔ کہ جدوں بھی کوئی فیصلہ کرنا ہے ایک فریقین کی گل سن کے بندے کو فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ جدوں بھی فیصلہ کرنا ہے دونوں فریقین کو سامنے بٹھا کے دونوں دی گلاں سن کے پھر قاضی کو فیصلہ کرنا چاہیے۔ اسی طرح ہے کہ نہیں ہے؟ تو میرے آقا کے غلام حضور نے کیا فرمایا؟ اللہ فرمایا جیڑا بندہ دو ٹوٹے ہوئے دلاں کو جوڑ دے میں ان کی بخشش بھی فرما دے سا جنت حقدار بھی بنا دے سا۔ وہ تصویر کا دوسرا روپ ہوئے گا وہ تے جنت حقدار ہو گیا تے جڑے دو جڑے ہوئے دلاں کو جوڑے جڑے آپس کے اندر پیار کرن دا بھی تسی خود دیکھ لو، اگر جوڑن والے دی جزا یہ ہے کہ اللہ اس کو جنت دا حقدار بناتا ہے، اگر جوڑن والا تے پھر وہ دوزخ دا حقدار ہو سکتا ہے، جنت دا حقدار کبھی نہیں ہو سکتا۔